الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ گزشتہ طہارت کے احکام اور مسائل مکمل کرنے کے بعد مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کتاب الصلاۃ سے متعلق ابواب اور احادیث کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور آج سے ہم کتاب الصلاۃ نماز کے احکام اور مسائل میں داخل ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں نماز کے حوالے سے، جیسا کہ صلاۃ کی تعریف، نماز کی مشروعیت، اور اسی طرح نماز کی فرضیت، تارک نماز کا حکم اور ترک نماز کی سزا، اور اس کے بعد جو پہلا باب ہے اوقات صلاۃ، نماز کے جو اوقات ہیں، مواقیت، باب المواقیت یعنی نماز کے اوقات، اس میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ تو آج کچھ مسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے ہمت کے ساتھ رہیے گا اور توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے جو اہم اور بنیادی مسائل ہیں وہ آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور وہ 3 احادیث جو ہمارے کتاب کا حصہ ہے انشاءاللہ ان کی روشنی میں ہم نمازوں کے اوقات کے تمام مسائل جو ہیں اہم وہ آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو احادیث ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چونکہ مصنف نے کتاب الصلاۃ کتاب کا ذکر کیا ہے، اور پہلے بھی کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ کتاب ضم، ملانے، جوڑنے، جمع کرنے کو کہتے ہیں، تو چونکہ کتاب کے اندر ایک ہی موضوع پر مختلف مسائل کے مجموعے کو جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، مختلف مسائل کے ایک پورا گروپ بنایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے محدثین اور ائمہ اور فقہا کتاب الصلاۃ کا عنوان دیتے ہیں، یعنی تمام وہ مسائل اس کے تحت جمع کیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اس میں اوقات نماز بھی آتے ہیں، اس میں اذان کے مسائل بھی آتے ہیں، اقامت کے مسائل بھی آتے ہیں، نماز کا طریقہ بھی آتا ہے، جتنے بھی نماز سے متعلق احکام و مسائل ہیں وہ سارے کتاب الصلاۃ کے تحت جمع کیے جاتے ہیں۔ البتہ ان کے الگ الگ ابواب بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ کتاب المواقیت ہے یا میقات ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کتاب الاذان ہے، اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، مختلف ابواب جو ہے وہ اس کے تحت لائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس کے مسائل میں سے، نماز کے مسائل میں سے، وہ نماز کی تعریف ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا لفظ جو ہے وہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ سورہ بقرہ کا آغاز کریں تو اس میں یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پہ صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ صلاح جو ہے یہ باب صلی یصلی سے مصدر ہے، صلاۃً و تسلیۃً، اور اس کا معنی لغت میں اصل عربی میں دعا کا ہوتا ہے۔ اس کا اصل معنی عربی زبان میں دعا کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مستعمل ہے، یہ لفظ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دعا کے معنی میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور آرام دہ ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں صلاۃ بمعنی دعا استعمال ہوا ہے۔ نماز کو بھی صلاح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں اول و آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ اس میں ہم اگر سورہ فاتحہ کا نام لیں، سورہ فاتحہ سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی دعا موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساری دعا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ سجدے کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، رکوع کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد تشہد کے اندر بھی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر دعا ہی دعا ہے تو اس وجہ سے نماز کو صلاح کہا جاتا ہے۔ شریعت میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب و سنت میں صلاح کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک مخصوص عبادت ہے، مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک مخصوص عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہا اور اختتام تسلیم یعنی سلام پھیرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نماز مخصوص اقوال و افعال کا نام ہے۔ اپنی طرف سے نہ تو ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی دعا ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی اور اضافی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، اور افعال کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں پڑھیں گے جس انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر دکھائی اپنی امت کو۔ اور اس دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں یوں بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو ہم تک نقل کیا ہے۔ تو نقل کر دینا دیکھنے کی طرح ہے، اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، بخاری مسلم یا کوئی بھی صحیح حدیث، تو ہم بالکل ایسے جیسے ہم بلا واسطہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جو ہے وہ حدیث کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مخصوص اقوال و افعال ہیں، اپنی طرف سے ہم نہ کسی قول کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی فعل اور حرکت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو جدید قسم کی بدعات و خرافات نماز کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں، زبان سے نیت کرنے کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص طریقے اور افعال ہوں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں، اور نہ اسے ہم صلاح کا نام جو ہے وہ دیں گے۔ مخصوص عبادت ہے یہ نماز، مخصوص عبادت ہے، عام نہیں بلکہ مخصوص ہے، اور اس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نماز کا آغاز تکبیر کے ساتھ کریں گے تو نماز ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو بھی تکبیر تحریمہ اس وجہ سے ہی کہتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہمارے اوپر وہ سارے کام کرنے حرام ہو جاتے ہیں جو نماز میں جائز نہیں ہے۔ اور تسلیم کا مطلب سلام پھیرنا، یعنی جب تک آدمی سلام نہیں پھیر لیتا تب تک وہ حالت نماز میں ہے، اور اس پر وہ کام سارے کرنے حرام ہیں جو نماز کے منافی ہیں اور جن کا کرنا نماز میں جائز نہیں ہے۔ نماز کی مشروعیت آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دیگر جو ادیان ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، ان کے اندر بھی نماز موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر یوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم تم اپنے رب کی فرما بردار بنو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں سجدہ اور رکوع اس سے مراد نماز ہے، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نماز فرض ہوئی معراج والی رات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سب سے افضل ترین رات جو ہے وہ معراج کی رات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سب سے افضل ترین رات وہ معراج کی رات ہے کہ جس رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف اپنی جو ہے وہ نشانیاں دکھائیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور کئی چیزیں اللہ کے نبی اپنے رب سے ماہ گفتگو ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ تحائف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، ان میں سے ایک نماز تھی۔ اور آپ تفصیلی واقعہ سنتے رہتے ہیں خطباء حضرات سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف اور نمازوں میں کمی کا سوال کرو اور درخواست کرو، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تمہاری امت کیسے پڑھ سکے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی نماز فرض تھی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی امتوں پر نماز فرض تھی۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن نماز بطور ایک عبادت جو ہے یہ پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، یہ اصل میں نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عابد اور معبود کے درمیان ذریعہ وصل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا جو وقت رکھا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم محو گفتگو ہوتے ہیں، اور بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت یہ نماز ہے، اور یہ عابد اور معبود کے درمیان وصل یعنی ملانے کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب اللہ سے ملنا چاہتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور یہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ امت محمدیہ، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذریعہ وصل ہے عابد اور معبود کے درمیان۔ امت محمدیہ پر نماز
کی جو ہے وہ فرضیت آپ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، معراج کی رات ہوئی، اور یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ نماز بطور ایک فرض اعلیٰ مقام پر آپ کی اعلیٰ زندگی کی بہترین رات میں بغیر واسطے کے عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ فریضہ جب دیا، باقی جتنے فریضے تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے عطا کیے، لیکن یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر عطا کیا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں یہاں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، یعنی جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے اور نمازوں میں تخفیف اور کمی کا سوال کرتے رہے، تو اللہ نے آخر میں جب 5 کر دی تو اللہ نے فرمایا انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، لیکن ہر نماز 10 کے برابر ہے۔ تمہاری امت پڑھے گی ایک نماز میں 10 کا ثواب دوں گا، اور پڑھیں گے 5 نمازیں لیکن میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ فذالک 50 صلاۃ، جب ایک نماز 10 کے برابر ہے تو اس طرح کر کے یہ 50 نمازیں بنتی ہیں، یعنی آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن اجر 50 کا ملے گا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کائنات کے امام اور رحمت للعالمین ہیں۔ تو جب آپ اپنی امت پہ شفقت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت پر شفقت کرتے ہوئے 50 کو 5 کر دیا، لیکن اجر 50 کا اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ نماز کا حکم کیا ہے آپ جانتے ہیں، نماز فرض عین ہے، ہر مکلف مسلمان پر جو مکلف نماز کا مخاطب اور پابند ہے اس پر نماز فرض عین ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں بے شمار آیات کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا صاحب عقل۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی، یعنی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بنے رہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے نماز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ تیرے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا هل علی غیرها، کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز میرے اوپر فرض ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، اگر تم نفلی عبادت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھنا تیرے اوپر فرض ہیں۔ قال، تو اس نے کہا هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی روزے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، اگر نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ قال، تو راوی کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر اللہ کے نبی نے اس صحابی کو زکوٰۃ کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا بتایا۔ قال، تو صحابی نے کہا هل علی غیرہ، کیا فرضی زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور بھی میرے اوپر صدقہ وغیرہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، اگر تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فادبر الرجل وهو یقول، آدمی جب واپس پلٹا، ادبارہ میں ہوتا ہے پشت دکھا کر نکلا، واپس پلٹا، وهو یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ تو اس پر میں زیادتی کروں گا اور نہ اس میں نقص کروں گا، یعنی کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے جب اس کے یہ الفاظ سنے کہ اتنا دل کا سچا ہے، اتنا دل کا کھرا ہے، اتنا دل کا سفید ہے، اس نے کھری کھری بات کر دی کہ فرض ہی پڑھوں گا، نفل نہیں ادا کروں گا، اگر توفیق ہوئی تو کروں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم لا ازید هذا ولا انقص، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ بندہ فلاح پا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا تو اس بندے کو دیکھ لے۔ یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لما بعث معاذا الی الیمن، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ کو یمن پر، علی الیمن، یمن پر امیر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ فلیکن، پس چاہیے اول ما تدعوہم، سب سے پہلی وہ چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو، عبادت اللہ، اللہ کی عبادت ہے۔ فاذا عرفوا اللہ، بس جب وہ اللہ کو پہچان لیں، فاخبرہم، تو انہیں خبر دو، ان اللہ قد فرض علیہم، بے شک اللہ نے فرض کیا ان پر 5 صلوات، 5 نمازیں، فی یومہم و لیلتہم، ان کے دن اور رات میں۔ فاذا فعلوا، بس جب وہ یہ کر لیں، فاخبرہم، تو انہیں خبر دو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض علیہم زکاۃ، ان پر زکوٰۃ فرض کی، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے،
تو اس حدیث میں الفاظ محذوف ہیں اور وہ یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غنی لوگوں سے لی جائے گی ان کے اور ان کے فقراء پر ہی لٹائی جائے گی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اس کے علاوہ بہت سی حدیث آیات اور احادیث ہیں جن میں نماز کی فرضیت اور مشروعیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نماز ایک ایسا واجب ہے جس کے واجب ہونے میں اہل قبلہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں. جو بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں عبادت کرتے ہیں وہ سارے اس پر متفق ہیں کہ نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. سب کے ہاں جو نماز کی فرضیت اور نماز کے وجوب کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو شک ہی نہیں. قرآن اور حدیث اور تمام چیزوں سے جو ہے وہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. نماز کی اہمیت اور فضیلت. نماز کی اہمیت اور فضیلت میں چند ایک نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے، اور دین کا ایک ایسا ستون ہے کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ستون نہ ہو تو عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. جب تک انسان کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا تب تک اللہ اس کے صغیرہ گناہ تو نمازوں کی وجہ سے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبۃ، نہیں ہے کوئی بھی مسلمان آدمی جس کو فرضی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، بس وہ اچھی طرح کرتا ہے اس نماز کا وضو اور اس کے خشوع اور خضوع کو اچھی طرح اختیار کرتا ہے، رکوع اچھی طرح کرتا ہے، الا مگر کان کفارۃ، تو یہ کفارہ ہو جاتی ہے نماز اس کے لیے، لما قبلہا، جو اس سے پہلے ہیں، من الذنوب، گناہ، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں کوئی وعید وارد نہیں ہوئی لیکن روکا گیا، ان کے بارے میں کوئی سزا نہیں بتائی گئی، لعنت نہیں کی گئی، غضب کا مستحق نہیں ٹھہرایا گیا، یا اس کے بارے میں کوئی وعید وارد نہیں ہوئی تو اس کے لیکن روکا گیا ہے. وذالک الدہر کلہ، اور اس طرح کر کے اگر بندہ نمازیں پڑھتا رہے گا تو پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزرتی ہو پانی کی اور اس پہ 5 وقت وہ غسل کرتا ہو، 5 وقت نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی جبکہ وہ 5 دفعہ اپنے گھر کے سامنے والی گزرنے والی نہر سے غسل کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جب مومن نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، جیسے جسم سے نہانے اور غسل کرنے کی وجہ سے میل کچیل جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے اور زائل اور ختم ہو جاتی ہے. نماز کی عبادات میں سے وہ پہلی عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. اور آپ حدیث سنتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس پہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس پہ ناکامی تمام چیزوں میں ناکامی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ، کہ بے شک بندے سے قیامت کو سب سے پہلے اس کے عمل میں سے جو سوال ہوگا وہ نماز ہے. فإن صلحت بھی پڑھ سکتے ہیں، فإن صلحت بھی پڑھ سکتے ہیں، فإن صلحت فقد افلح وانجا، اگر نماز درست ہوگی تو یہ فلاح بھی پا گیا اور نجات بھی پا گیا. وإن فسدت، اگر نماز خراب ہوگی، فقد خاب وخسر، تو یہ نامراد ہوا اور خسارے میں چلا گیا. ایک لمبی حدیث کا حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا میں سے میرے لیے 2 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں، ایک بیویاں، والطیب، اور دوسرا جو ہے وہ خوشبو. وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے. سبحان اللہ، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہماری ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر کیوں نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسجد میں جاتے ہی نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو امام صاحب کو دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب جلدی جلدی نماز پڑھاؤ اور جو ہے وہ سکون ملے، ہمیں جان چھوٹے نماز سے، نعوذ باللہ من ذالک. اور بہت سارے تو جاتے ہی نہیں مسجد کے اندر، کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے ہی صاف نہیں ہیں، ہمارا فلاں ہے، ہمارا یہ ہے، کام ختم نہیں ہوتے، بس جی دعا کر دیا کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ کبھی تو نمازی بن ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کی جستجو بھی ہوتی ہے. ایک بندہ پہلے یہ نیت کر کے بیٹھا ہوا کہ میں نے بہانہ کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی نہیں، تو اس کو توفیق کیسے ہوگی؟
اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا دلوں کو اور دلوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت بلال کو جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ فرماتے تھے اقم الصلاۃ وارحنا بہا یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ، ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ. تو نماز جیسا کہ بعض اقوال میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے انسان ملاقات کرتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، اور ہمارے نبی کے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اس نماز کے اندر رکھی گئی ہے. نماز رسول کریم علیہ السلام کی امت کے نام آخری وصیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جو آخری بات ہوتی ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. کہتے ہیں جی فلاں نے اپنے آخری وقت میں یہ بات کی تھی لہٰذا اس کو پورا کرنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری جو اللہ کے نبی کی کلام تھی دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہ تھی کہ نماز نماز نماز، اور اللہ سے ڈرتے رہو اپنے غلاموں اور لوڈیوں کے بارے میں. فیما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے تمہارے ہاتھ مالک بنے، مراد تمہاری لوڈیاں اور تمہارے جو غلام ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آخری جو امت کے نام وصیت تھی اور آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے وہ الصلاۃ الصلاۃ یہ الفاظ تھے. تو کیوں نہ ہو کہ مومن اپنے نبی، اپنے محبوب کائنات کے امام کی آخری بات کو سینے سے لگائے اور نماز کو اپنی عادت بنائے اور کوشش کرے کہ اس سے کوئی نماز جو ہے وہ نہ رہے. پانچواں مسئلہ ہمارا نماز کے مسائل میں سے جو اہم ترین اور بنیادی مسائل میں سے وہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے. نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے ضائع کرے یا اس میں کسی بھی قسم کی سستی، کاہلی یا تقصیر برتے، کیونکہ نماز چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے والے کے لیے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے. ویل جو ہے لفظ آپ جانتے ہیں، شاید کہ آپ نے ترجمے کے اندر یہ پڑھا ہوگا. ویل جو ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں ویل سے مراد ہلاکت اور بربادی ہے. بعض علماء کہتے ہیں مفسرین کہ ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. للمصلین ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی وعید ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو مجرموں سے سوال کریں گے جو جہنم میں ہوں گے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی سقر وادی میں کس نے داخل کر دیا ہے. اور یہ سقر جو ہے یہ جہنم کی وادی کا نام ہے. تو یہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی اس وادی میں کس چیز نے داخل کر دیا. قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اذان ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور جو ہے وہ ذکر ہوتا رہتا تھا، لیکن جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کرتے تھے. ہم توجہ ہی نہیں کرتے تھے، ہم اپنی دکانیں اسی طرح کھلی رکھتے تھے، اپنے کاروبار میں اسی طرح مصروف ہوتے تھے، کان پہ جو ہے وہ جوں تک بھی نہیں رینگتی تھی. مطلب کہ یہ حالت ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک دن صحابہ کے سامنے نماز کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا وکان یوم القیامۃ ما قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کو قیامت کو نور ملے گا، اس کے پاس دلیل ہوگی، اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نہ اس کو قیامت کو کوئی نور ملے گا، سیاہ چہرہ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ولا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے نمازیوں کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا. تو نور ہوگا، نہ نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ دلیل ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس وکان یوم القیامتی، اور صرف یہ نہیں بلکہ قیامت کو قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ اور ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے جو کفار تھے ان کے ساتھ قیامت کو کھڑا کیا جائے گا. اور اس کی تطبیق علماء نے کچھ یوں دی ہے کہ قارون جو ہے چونکہ یہ جو ہے وہ خزانوں کا مالک تھا، تو جس کو اس کی دنیا اور جس کو اس کی دولت نے نماز سے غافل کر دیا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اور جس کو اس کی ریاست اور وزارت نے، اس کی بادشاہت نے اس کو نماز سے رکھ دیا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جس کو اس کی وزارت نے محروم کر دیا نماز سے وہ حامان کے ساتھ ہوگا جو کہ فرعون کا وزیر تھا.
اور جس کو تجارت نے نماز سے روک لیا وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو کہ بہت بڑا تاجر تھا۔ تارک نماز کا حکم کیا ہے؟ جس نے نماز اس وجہ سے چھوڑی کہ وہ فرض نہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کو سمجھتا ہے، نماز کو فریضہ نہیں سمجھتا، تو یہ تو بالاتفاق کافر ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا۔ اس سے توبہ کروائی جائے گی اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی ایک ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ جس نے نماز کی فرضیت کا اعتراف کرتے ہوئے قصدن یا سستی اور کاہلی کے بغیر کسی عذر کے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کی نماز کو چھوڑا، اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے اور اسے توبہ کروائی جائے گی، اگر نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قول امام مالک، شافعی اور سلف صالحین میں سے جمہور اور اکثر کا موقف ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے فاسق کہا ہے، کافر نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس کی سزا قتل رکھی ہے اگر توبہ نہیں کرے گا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ اور ان کی دلیل یہ کافر کیوں نہیں، ان کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی شریک ٹھہرائے، شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس سے نیچے کوئی گناہ ہو تو اللہ وہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے نیچے کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، کہ نہیں ہے حلال کسی مسلمان کا خون بہانا، وہ مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہو کہ میں یعنی محمد کریم علیہ السلام اللہ کے رسول، الا مگر باحدى ثلاث، تین چیزوں میں سے ایک کا اگر ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ النفس بالنفس، یا تو جان کے بدلے میں جان اگر قتل کر دیتا ہے کسی کو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، والثیب الزانی، اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، والمارق من الدین التارک للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے اور گناہ گار ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، جب نماز سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے تو بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ سلف میں سے ایک جماعت کا قول ہے اور حنابلہ کا مذہب۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے کئی ایک دلائل۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ واضح نص ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے۔ دوسری حضرت جابر کی حدیث، ویسے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِینَ بھی ہے، اب اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من الکافرین بھی ہے، من المشرکین بھی ہے، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے، نماز کو چھوڑ دینا انسان کو شرک اور کفر میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اور یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ نوٹ، کافر کہنے والوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اچھا، یہاں جنہوں نے کہا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، ان کے اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ ایک نماز چھوڑے گا تو کافر ہوگا، یا دو نمازیں چھوڑے گا تو کافر ہوگا، یا تین چھوڑے گا، یا ساری چھوڑے گا تب کافر ہوگا، تو مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے کہا ایک نماز چھوڑنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے، بعد نے کہا دو نمازیں چھوڑنے سے، بعد نے کہا تین نمازیں چھوڑنے سے، اور بعد نے 5 کی قید لگائی ہے، اگر 5 نہیں چھوڑتا بلکہ 1-2 چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور بعد نے کہا کہ جسے نماز کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ کافر ہے، چاہے ایک کے لیے بھی نہ آئے۔ جس بندے کو نماز کی دعوت دی جائے کہ آؤ نماز کے لیے، وہ کہے کہ میں نہیں آؤں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، چاہے ایک نماز کا انکار کر دے، اور یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، گناہ گار ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہلے اور تیسرے قول میں فرق یہ ہے، وہ بھی گناہ گار ہی سمجھتے ہیں، فاسق سمجھتے ہیں، یہ بھی گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن وہ قتل کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ قید و بند میں رکھا جائے گا، سزا دی جائے گی یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ امام ابو حنیفہ اور شافعیہ میں سے امام مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ ان کے دلائل بھی وہی ہیں جو پہلے قول والوں کے، یعنی جو کہتے ہیں کہ فاسق ہے، کافر نہیں، جو دلیل انہوں نے دی پہلے قول والوں نے، وہی دلائل ان کی۔ راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ چونکہ نماز کے بارے میں مختلف روایات اللہ کے نبی علیہ السلام سے وارد ہیں تارک نماز کے بارے میں، اور ان روایات کو جمع کر کے اگر ہم نتیجہ دیکھیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو کلی طور پہ نماز ترک کر دے وہ کافر ہے، یعنی جو مکمل نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، کبھی مسجد میں جاتا ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ لیکن جو کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر نہیں لیکن خطرے سے خالی نہیں۔ جو زور پڑھ لی باقی چھوڑ دی، فجر پڑھ لی باقی چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی باقی چھوڑ دی، ایک پڑھ لی چار چھوڑ دی، دو پڑھ لی تین چھوڑ دی، جو ایسے کرتا ہے وہ کافر نہیں لیکن خطرے سے خالی نہیں ہے، قریب ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہی موقف علامہ ابن عثیمین اور کئی ایک معاصر علماء جو ہیں ہمارے، جو اس دور کے علماء ہیں، انہوں نے اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے ایمان پر، جیسا کہ مرجئۃ الفقہا ہیں، تو ان کا قول یہ محل نظر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نماز ایک اہم ترین رکن ہے اور اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بسا اوقات اگر انسان عادت بنا لیتا ہے تو اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اور شاید ہمارے پاکستان کے اندر اس موقف میں نرمی ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں علماء کے موقف نرم ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں وہاں علماء کا فتویٰ بہت سخت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر وہ کافر ہے، چاہے ایک نمازی کیوں نہ چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اگرچہ وہاں بھی کچھ لوگ جو یہاں والے ہیں وہ وہاں بھی نہیں پڑھتے، جو یہاں والے ہیں وہ وہاں بھی نہیں پڑھتے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ شٹر نیچے کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا، کہتے ہیں یار یہ تمہارے پاکستانی ساتھی اور یہ انڈین یہ نماز نہیں پڑھتے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شٹر چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اندر دکان کے اندر سے شٹر بند کر لیتے ہیں، اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے شٹر اوپر کر دیتے ہیں، تو اندر بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں، لیکن مسجد بیت اللہ پاس ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں واللہ العظیم میں حیران ہوتا ہوں، بیت اللہ پاس ان کے ہوتا ہے، مسجد نبوی ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ نیچے شٹر بند کر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے جس بندے کو بیت اللہ میں مکہ میں جانے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، اور مسجد نبوی کے پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مسجد نبوی میں جا کر، تو اس بندے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جس بندے کو نماز چھوڑنے کی عادت بن جاتی ہے نا، وہ چاہے وہاں چلا جائے یا یہاں ہو، وہ وہی رنگیلا ہی رہتا ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اور بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے ہماری ہوتی ہی نہیں، اور پھر بڑے فخر سے آگے بتاتے ہیں کہ ہم تو جی جب نماز کا وقت ہوتا تھا ہم واش روم میں چلے جاتے تھے۔ مر جانے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اتنے پیسے لگا کے تم لوگ بیچارے غریب رو رہے ہیں کہ ان کو وہاں جانے کا موقع مل جائے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں کہ وہاں چلے جائیں۔ اللہ نے اگر تو یہ جانے کی توفیق دی ہی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو نے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ پھر اگر فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے واش روم میں گھس جاتے ہیں، اور جب نماز ہو جاتی ہے تو آ کے اپنے دو بندے لے کر وہاں نماز پڑھ کے چلیں جی۔ اور یہاں اگر نام میں لکھ دیا جاتا ہے الحاج، نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے الحاج فلاں فلاں صاحب، یہ جی کئی حج کر چکے ہیں، لیکن اگر پتہ چلے کہ اس حج کے اندر ایک دفعہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوئی بیت اللہ کے اندر باجماعت، تو میرے خیال میں اس کو کوئی الحاج نہ مانے۔ بہت زیادہ افسوسناک یہ بات ہے اور المیہ ہے یہ۔ تو یہ تھے کچھ بنیادی مسائل اور احکام جن کا تعلق جو ہے وہ نماز کے مسائل کے ساتھ تھا، نماز کی تعریف، صلاح کی، نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت، اور اس کے چند ایک فوائد تو بہت زیادہ ہے لیکن چند ایک میں نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد نماز کا حکم اور نماز چھوڑنے کی سزا اور نماز چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ہے باب المواقیت۔ یہ باب ہے پہلا کتاب الصلاح کے تحت، اور مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میقات جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میقات زمانی ہوتا ہے، ایک میقات مکانی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میقات دو طرح کے ہیں، ایک میقات زمانی ہے،
زمانے سے متعلق اور ایک میقات مکانی ہے جگہ سے متعلق. اور یہ حج کے اندر زیادہ علماء اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. میقات زمانی اور میقات مکانی. حج کے اندر دونوں میقات ہیں، یعنی حج کا وقت اور حج کی جگہ، مطلب کہاں سے احرام باندھنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے اور کب باندھنا ہے. تو یہ میقات زمانی اور میقات مکانی ہے، یعنی جگہ کون سی ہے یہ بھی میقات. اس وجہ سے ہم ان کو مواقیت کہتے ہیں، جیسا کہ ذوالحلیفہ ہے، جیسا کہ جوفہ ہے، جیسا کہ قرن المنازل ہے، اور یہ سارے جو مواقیت ہیں یہ مکانی ہیں. اور حج کا جو موسم ہے ایام ان کو زمانی کہتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے یہ نماز کے مواقیت زمانی ہے، یعنی محدود اوقات جن میں نماز ادا جن میں نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، جن میں نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے. یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے مسائل کا آغاز اوقات سے کیوں کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ یہاں حافظ ابن حجر نے نماز کے مسائل کا آغاز اوقات سے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ نماز کے وجوب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. نماز کے وجوب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نماز کے وقت کا داخل ہونا. اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو نماز فرض نہیں ہوگی. نماز فرض ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب نماز کے وقت. جی تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ مصنف نے نماز کے مسائل کا آغاز اوقات سے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوقات نماز جو ہیں یہ نماز کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے. اگر یہ سبب موجود نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ نماز کی ادائیگی کی شروط میں سے ایک شرط ہے. اگر نماز کو اس کے سبب کے واقع ہونے اور وقت میں ادا کیا جائے گا تو وہ نماز واقع ہوگی، وہ فریضہ واقع ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. بلکہ نماز کی اہم ترین شروط میں سے وقت کا داخل ہونا ہے، کیونکہ نماز مقررہ وقت کے ساتھ موقوت ہے. موقوت کا معنی موقت ہے، یعنی محدود ہے. لہٰذا بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا یہ جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے یہ مومنوں پر لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے مقررہ وقت میں، اور اس کا وقت جو ہے وہ متعین اور فرض اور مقرر ہے. اس کتاب کے پہلے باب کے تحت جو مصنف نے احادیث ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی 3 احادیث یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. دوسری حدیث، اور اس کو انہوں نے اصل بنایا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث کو اصل بنایا ہے اوقات نماز میں، اور اس پر پھر پیچھے جو ہے وہ کچھ احادیث کو بعض الفاظ کی وضاحت کے لیے مصنف نے ذکر کیا ہے، مکمل احادیث ذکر نہیں کی. تو دوسری حدیث حضرت بریدہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو پڑھیے آپ میں سے کوئی حدیث، کون پڑھے گا؟ ایوا پڑھیں آپ. ایوا بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صلاة عشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواہ مسلم. آگے. ولاہ من حدیث بریدہ فی العصر والشمس بیضاء نقیہ ومن حدیث ابی موسیٰ والشمس مرتفعہ. والشمس مرتفعۃ. یہاں ہمارے سامنے 3 راوی ہیں، تین احادیث ہیں اور 3 راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا تعارف پہلے ہم کر چکے ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں.
اور دوسرے راوی ہیں بریدہ ابن الحصیب، بعض اس کو حسیب بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حسیب ہے، ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، بریدہ ابن الحصیب الاسلمی، ابو عبداللہ، غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور حدیبیہ، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان اور اس کے علاوہ دیگر مقامات میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اور صحیحین میں حضرت بریدہ ابن الحصیب سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 16 غزوات میں شرکت کی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو آپ کے عہد نبوی میں جو غزوات ہوئے ہیں، سرایا غزوات، ان میں سے 16 میں انہوں نے شرکت کی ہے، یہ خود انہوں نے روایت کی ہے اور بیان کیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت بریدہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ میں رہائش پذیر رہے، اس کے بعد بصرہ منتقل ہوئے، اور امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں خراسان میں جہاد کیا، خراسان کی فتوحات میں شرکت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 63 ہجری کو 63 کو مرو علاقہ ہے جو کہ بخارا اور یہ جو خراسان کے علاقے ہیں ان میں مرو ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، عبداللہ ابن قیس الاشعری القحطانی۔ مکہ میں مسلمان ہونے کے بعد واپس اپنے علاقے میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں مشغول رہے، چلے گئے تھے، یہ مکہ میں آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے اور واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور پھر جب خیبر کی جنگ ہوئی، غزوہ خیبر میں اپنی قوم کے 50 لوگوں کو لے کر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ خیبر کے جو مال غنیمت تھا اس میں سے حصہ بھی دیا تھا، اور ان کے حسن قرات اور حسن صوت کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو داؤد علیہ السلام کو لحن عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بعض حدیث کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 لوگوں کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا امیر بنا کر، قاضی بنا کر، ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے علاقے میں یمن کے ہی علاقوں میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی بھی واپس آ گئے تھے یمن سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی واپس آ گئے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں شام کی، عراق وغیرہ کی، ان میں شرکت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کا امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو انہوں نے انہیں بصرہ سے معزول کر کے کوفہ کا امیر بنا دیا، حضرت عثمان نے انہیں بصرہ سے ہٹا کر جو ہے وہ کوفہ کا امیر بنا دیا، اور یہ وہیں پہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، دین کی تعلیم اور جو ہے وہ فقہ سکھاتے رہے، حتیٰ کہ 44 ہجری کو ان کی وفات وہی کوفہ میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں احادیث صحیح مسلم میں ہیں، اور آخری 2 احادیث پہلی حدیث کی مزید وضاحت کے لیے مصنف لائے ہیں، انہیں ذکر کیا جیسے میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ زالت الشمس، زال یزول سے جس کا معنی زائل ہو جانا، ہٹ جانا، اور مراد یہاں حتیٰ کہ سورج غروب کی طرف مائل ہو جائے، یعنی درمیانے آسمان سے غروب کی طرف جب سورج مائل ہونا شروع ہو جائے تو یہ زور کا اول وقت ہے۔ اور شفق سے مراد غروب شمس کے بعد اس کی باقی ماندہ روشنی ہے جو کہ سرخی نما ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی جانب آپ کو ایک سرخی نما نظر آتا ہے، یہ روشنی ہوتی ہے لیکن سرخ رنگ کی ہوتی ہے، یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، جب تک یہ سرخی رہے گی تب تک مغرب کی نماز کا وقت بھی رہے گا، اور جب یہ سرخی کے بعد دوبارہ ایک دم سفیدی آئے گی اور اس کے بعد تاریکی آئے گی، اندھیرا آئے گا، تو یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ تو الشفق سے مراد جمہور اہل علم کے ہاں، الشفق سے مراد جمہور فقہا اور اہل لغت کے ہاں مراد سرخی ہے، جو کہ غروب شمس کے بعد مغرب میں اس کے غروب ہونے والی جگہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہوتی ہے لیکن سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک طرف ہے،
تمام امت کے علماء اور اہل لغت ایک طرف ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرخی نہیں بلکہ اس سے مراد سفیدی ہے، بلکہ اس سے مراد سفیدی ہے۔ یعنی یہ سفیدی جو ہے نا شفق، یہ جو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا، اس کے فوراً بعد سفیدی ہوتی ہے، پھر جا کے سرخی آتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے سفیدی ایک دم آتی ہے اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں شفق سے مراد سرخی نہیں بلکہ شفق سے مراد سفیدی ہے، جو کہ غروب کے فوراً بعد جو ہے نمایاں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں مغرب کی نماز کا وقت بہت کم ہے، مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، چونکہ وہ شفق سے مراد سفیدی لیتے ہیں، جبکہ پوری امت اور جمہور اہل علم اور اہل لغت جو ہے وہ شفق سے مراد وہ سرخی لیتے ہیں، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد کافی دیر تک آسمان میں غروب والی جگہ پہ سورج کے غروب ہونے والی جگہ پہ نمایاں رہتی ہے اور نظر آتی ہے۔ والشمس بیضاء نقیۃ، والشمس بیضاء نقیۃ، اور بیضاء سفیدی کو کہتے ہیں، نقیۃ صفائی کو کہتے ہیں۔ نقیہ جو ہے یہ نقیین کا یا نقائن کی سے جس کا معنی ہوتا ہے سفیدی، تو سورج بالکل سفید اور صاف ہو، حتیٰ یعنی سورج بالکل سفید اور صاف ہو، یعنی زردی مائل نہ ہوا ہو، زردی مائل نہ ہوا ہو تب تک عصر کی نماز جو ہے اس کا اختیاری وقت ہے۔ اور یہ اختیاری اور اضطراری اور یہ اصطلاحات فجر صادق، فجر کاذب، یہ جو نماز میں یہ حدیث میں استعمال ہوں گے، ان کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان حدیث کے بعد ترجمے کی طرف چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، اور ظہر کا وقت جب سورج ڈل جائے، یا سورج جو ہے وہ ڈلنا شروع ہو جائے، مائل ہونا شروع ہو جائے، زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اس وقت تک ہے جب آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ وَكَانَ، اور ہو، ظِلُّ سائے کو کہتے ہیں، ہو سایہ، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس دن جس دن کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اسی سے آئیے وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، اور آدمی کا سایہ ہو، كَطُولِهِ، اس کی ہائٹ کے برابر، اس کی اونچائی یا اس کی لمبائی کی مثل، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، تب تک ہے جب تک عصر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے، جب تک عصر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اور وقت العصر، اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، تب سے لے کر ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زردی مائل نہ ہو جائے، جب سورج کی شعاعیں زرد پڑنا نہ شروع ہو جائیں اس وقت تک ہے، یعنی اس سے پہلے تک ہے۔ اور وہ اگلی حدیث، اس وجہ سے حافظ ابن حجر نے آخری 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، حضرت بریدہ کی، حضرت ابو موسیٰ کی، تاکہ ما لم تصفر الشمس کی وضاحت ہو جائے، تاکہ ما لم تصفر الشمس کی وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو وقت العصر، اور عصر کا وقت کب تک ہے؟ ما لم تصفر الشمس، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کی مثل یا برابر ہونے سے لے کر جب تک سورج زرد نہیں ہو جاتا، ابھی وہ اپنی اصل تپش اور روشنی میں ہے، تب تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت صلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے، ما لم یغب الشفق، جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، یعنی وہ جو سورج کے غروب ہونے کے کافی دیر کے بعد جا کے کافی دیر تک رہتی ہے، کافی دیر تک رہتی ہے۔ تو معلم یغب الشفق، جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب تک سفیدی غائب نہ ہو جائے، لیکن یہ مرجوح ہے اور راجح سرخی مراد۔ تو غروب شمس سے لے کر، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سرخی کے باقی رہنے تک مغرب کا وقت ہے۔ اور وقت صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کا وقت، یعنی سرخی کے غائب ہونے سے لے کر الی نصف اللیل الاوسط، رات کے آدھی رات کے درمیان تک ہے۔ نصف اللیل آدھی رات کو کہتے ہیں، اور اوسط کا معنی درمیان، یعنی آدھی رات کے بھی درمیان تک۔ تو ہم رات کے 2 حصے کریں گے، اس میں درمیان والے گھنٹے کو آف کر دیں گے، وہ جو ہاف گھنٹے کے بعد والا ٹائم ہوگا یہ ایسا وقت ہے جس میں نماز جائز نہیں، یعنی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل یہ کیسے معلوم کرنا ہے، اور اس کے بعد گھنٹوں کے حساب سے کیسے معلوم کرنا ہے، رات آدھی کب ہوتی ہے، زوال کا وقت کب ہوتا ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے اس کی ہم کیسے مطلب تقسیم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سارے طریقے ان حدیث کے ترجمے کے بعد جب مسائل کے اندر جائیں گے
تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ وقت صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل الاوسط، آدھی رات کے درمیان تک ہے۔ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر ما لم تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وَلَهُ، اور امام مسلم کے ہاں ہی حدیث ہے، من حدیث بریدہ، حضرت بریدہ کی حدیث میں سے، فی العصر، عصر کی نماز کے بارے میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، اور عصر کی نماز کا وقت تب تک ہے جب تک سورج سفید ہو اور صاف ہو، جب تک سورج سفید ہو۔ بیضاء، بیض سفیدی کو کہتے ہیں، بیض سفیدی کو، جیسے قرآن کریم میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو وہاں یوم تبیض، یہ بیاض سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو سورج سفید ہو بالکل، جیسے یعنی اس کے اندر زردی مائل نہ ہو، نقیۃ میں نا بالکل صاف ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج کا رنگ شعاؤں کا زرد مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تب اس کی سفیدی اور جو شفافیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر دھندلا پن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر دھندلا پن، میلا رنگ جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک سورج کی شعائیں زردی مائل ہونا شروع نہ ہو تب تک سورج صاف بھی ہوتا ہے اور چمکدار اور سفید بھی ہوتا ہے۔ ومن حدیث ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے یہ ہے، والشمس مرتفعۃ، اور عصر کی نماز کا وقت تب تک ہے جب سورج بلند ہو، آسمان میں ابھی تک بالکل غروب کی طرف نہ گیا، جب تک سورج بلندی پر ہو تب تک جو ہے عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں احادیث نے اس جملے کی وضاحت کی ہے، ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہ گزشتہ بعد والی دونوں حدیثیں اس کے تابع کر کے ذکر کی۔ جیسے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے سب کچھ یاد ہے کہ وہ وضو کے اندر عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث مکمل ذکر کرنے کے بعد مصنف نے باقی صحابہ کی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت علی، عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ کرام کی حدیث، ان میں وہ مسائل ذکر کیے تھے جو اس حدیث کے اندر نہیں تھے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی کیا ہے، یہاں بھی مصنف نے مکمل حدیث ایک ہی ذکر کی ہے، اس کے بعد پھر اس کے تابع کر کے دیگر حدیث کو ان کے الفاظ کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ نقل کیا ہے، جیسا کہ والشمس بیضاء نقیۃ ما لم تصفر کی وضاحت ہے، اور والشمس مرتفعۃ یہ بھی وقت العصر ما لم تصفر الشمس کی بھی وضاحت ہے۔ حدیث کے فوائد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ نماز ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر سورج کے ڈلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے تک ہے، یعنی آپ کی ہائٹ اگر 5 فٹ ہے یا 5.5 فٹ ہے تو آپ جب سورج زوال پذیر ہونا شروع ہو علامت لگا لیں، اور جب آپ کی ہائٹ کے برابر نشان پہنچ جائے تو سمجھ لیں اب ظہر ختم ہو چکی ہے، عصر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ سائے کو کیسے پہچانیں گے، کیسے فرق کریں گے، اور نشانی کیسے رکھیں گے، کہاں رکھیں گے، یہ انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز عصر کے وقت کا آغاز نماز ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے جیسے فجر اور ظہر کے درمیان ہے یا عشاء اور فجر کے درمیان ہے۔ تو جیسے عشاء اور فجر کے درمیان فاصلہ ہے یا فجر اور ظہر کے درمیان فاصلہ ہے، ایسے جو ہے وہ ظہر عصر کے درمیان نہیں ہے، جو ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ظہر کا آخری وقت بتایا ہے وہی آپ نے عصر کا اول وقت بتایا، تو اس وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے، کوئی لمبا وقفہ نہیں، کوئی فاصل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ایسا وقت نہیں ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور راجح بھی یہی ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ احادیث بے شمار ہیں اور ان احادیث کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا کہ درمیان میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو، بلکہ جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی اور آگے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے حدیث آئیں گی۔ حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ نماز عصر کا اختیاری وقت سورج کی روشنی زرد ہونے سے پہلے، نماز عصر کا
اختیاری وقت سورج کی روشنی زرد ہونے سے پہلے پہلے ہے، جب سورج بالکل بلند ہو اور چمک رہا ہو اور صاف ہو، اور یہ والشمس نقیۃ بیضاء نقیۃ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شرط نہیں، بلکہ جب دو مثل ہر چیز کا سایہ ہو جائے تب ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری آگے وضاحت آ رہی ہے۔ حدیث میں نمازوں کے مختلف اوقات اور مسائل بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے، جن کی تفصیل ہم ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو نمازوں کے اوقات بتائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت، جیسے ہم نے حدیث پڑھی، زوال کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے تک، زوال کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے تک، یعنی اس کے برابر ہونے تک۔ عصر کا وقت ظہر کے آخری وقت، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے سے لے کر سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک ہے، سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک ہے۔ اور مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق جو کہ سرخی ہے اس کے غائب ہونے تک ہے۔ عشاء کا وقت شفق سرخی کے غائب ہونے سے لے کر، یعنی مغرب کے آخری وقت سے لے کر آدھی رات تک ہے، آدھی رات کے بھی درمیان تک ہے، جیسا کہ نصف اللیل الاوسط کے الفاظ حدیث میں استعمال ہوئے، الی نصف اللیل الاوسط یعنی آدھی رات کے درمیان تک۔ اور یہ کیسے فرق کریں گے انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ فجر دو طرح کی ہے، ایک فجر صادق ہے، ایک فجر کاذب ہے۔ فجر صادق پہلے طلوع ہوتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، اور فجر صادق جو ہے وہ طلوع ہونے کے بعد غائب نہیں ہوتی۔ ان میں فرق کیسے کریں گے یہ انشاءاللہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، ان میں فرق اور فجر صادق اور فجر کاذب سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ عصر کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمازوں کے اوقات کے لیے سائے کی پیمائش میں عام لوگ عموماً غلطی کھا جاتے ہیں، اور وہ غلطی کیا کھا جاتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو دیواروں کا سایہ زوال سے پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جب سائے کا وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ بعض موسموں میں خصوصاً موسم سرما میں زوال جب سورج بالکل درمیانے آسمان میں ہوتا ہے تب بھی دیواروں کا سایہ بن چکا ہوتا ہے، تب بھی چیزوں کا سایہ بن چکا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں اکاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کو اکاؤنٹ نہیں کرنا، اس کو اس میں شمار نہیں کرنا، جو سایہ زوال کے وقت دیوار کا آ چکا ہو اس کو نکال دینا ہے۔ ہم نے تو آسمان کو جب درمیان میں سورج ہو تب سے ہم نے آغاز کرنا ہے، جب بالکل درمیانے آسمان میں ہو، جب وہ درمیانے آسمان میں ہو پھر آپ نشانی لگائیں، اگر کوئی سایہ پہلے بن چکا ہے تو اس کے آگے جا کے نشانی لگائیں اور وہاں سے پھر اس چیز کی لمبائی اور ہائٹ کا اندازہ لگائیں۔ جبکہ لوگ جو ہے وہ زوال والے سائے کو بھی اندر اکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، خصوصاً سردیوں میں تو زوال سے پہلے ہی سایہ بن چکا ہوتا ہے، تو اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، جو مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ سائے کی پیمائش کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ ایک لکڑی لے کر زوال سے تھوڑی دیر پہلے سپاٹ زمین پر گاڑیں، سایہ گٹ رہا ہوگا، گٹتے گٹتے جب ایک جگہ رک جائے، جب یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ چونکہ سورج پہلے ادھر ہوتا ہے اس طرف، تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جگہ جہاں سایہ بن چکا ہے وہاں آپ کو لکڑی وغیرہ گاڑ دیں، اور اس کے بعد جب سورج اس طرف آئے گا تو سایہ کا بڑھاؤ جو ہے وہ دوسری طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ سایہ رک جائے تو پھر آپ وہاں جہاں رک گیا ہے پھر زوال شروع ہوا ہے آپ وہاں رکنے والی جگہ پہ لگائیں، جس کے کچھ دیر بعد سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہی زوال کا وقت ہے جو چند ثانیے تک رہتا ہے، یعنی چند سیکنڈ تک رہتا ہے۔ یہاں رکے ہوئے سایہ کی پیمائش کر لیں، یعنی جو سایہ زوال سے پہلے بن چکا ہے، پھر جب سایہ لکڑی کے برابر ہو جائے تو پیمائش کیے ہوئے فاصلے کو لکڑی کے برابر آئے ہوئے سایہ سے ملا کر نشان لگا لیں۔ اب جب سایہ اس نشان پر پہنچے گا تو یہ ظہر کا آخری وقت، یعنی آپ نے جو چیز جس سے پیمائش کرنی ہے آپ اس کی جہاں سے سایہ کا آغاز ہوا ہے وہاں ایک نشان لگا لیں، اور پھر جو اس کی ہائٹ ہے وہاں جا کے ایک لکڑی گاڑ دیں یا وہاں جا کے ایک نشان لگا دیں۔ اب سایہ جب چلتا چلتا اس کی ہائٹ تک پہنچ جائے گا، یعنی اگر آپ اپنی قامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ہائٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی ہائٹ مثلا 5.5 ہے تو آپ جب زوال شروع ہوا ہے وہاں ایک لکڑی گاڑ دیں، اور 1.5 فٹ کے بعد جا کے گاڑ دیں، 1.5 فٹ کے بعد جا کے گاڑ دیں۔ اب جب وہ سایہ چلتے چلتے وہاں پہنچ جائے گا، اتنا وقت آگے پہنچ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب عصر کا اول وقت جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کو گاڑ دیا جائے اور زوال کا سایہ جب رک جائے تو اس لکڑی کو نکال کر سائے کی انتہا پر گاڑ دیا جائے، پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو اور لکڑی کی مثل ہو جائے تو یہی اثر کا اول وقت ہے۔ تقریباً قریب طریقے کوئی اتنا فرق نہیں ہے، طریقے قریب ہیں، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی اتنا زیادہ باریک فرق نہیں ہے۔ یہ تو تھا سائے کے اعتبار سے فرق کرنا، لیکن گھنٹوں کے اعتبار سے زوال کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ گھنٹوں کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، تو جو ان گھنٹوں کا درمیان ہوگا وہ زوال کا وقت ہوگا۔ مثلا اگر سورج صبح 6 بجے طلوع ہوتا ہے اور شام 6 بجے غروب ہوتا ہے تو اس میں زوال کا وقت دوپہر کے 12 بجے کا ہوگا، تو اس میں زوال کا وقت دوپہر کے 12 بجے کا ہوگا۔ زور کا آخری وقت ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے تک ہے، اور اثر کا آخری وقت، آخری اثر کے 2 وقت ہیں، ایک وقت اختیار ہے اور ایک وقت اضطرار ہے۔ تو زور کا وقت اضطرار نہیں، زور کا وقت اختیار ہی ہے، جیسا کہ ہم حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ لیکن وقت اضطرار کا مطلب مجبوری کا وقت، جس کے اندر کوئی عذر والا شخص نماز پڑھ سکتا ہے، جس کے اندر عذر نہیں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ وقت اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اثر کے اول وقت سے لے کر یہ اثر کا یعنی یہ جو ہے وہ اثر کا وقت ہے، یعنی زور کا جو آخری وقت ہے اس سے لے کر سورج کی روشنی زرد ہونے تک، یہ راجح قول کے مطابق اثر کا وقت اختیار ہے کہ جہاں تک نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور گھنٹوں سے اس کی حد بندی ہر موسم کے اعتبار سے مختلف ہوگی، گھنٹوں کی حد بندی جو ہے موسم کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ دوسرا وقت اضطرار ہے، مجبوری کا وقت، سورج کی روشنی زرد ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے، یہ مجبوری کا وقت ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کے لیے وقت یہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ مجبوری کا وقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز کا وقت پا لیا، اس نے عصر کی نماز کا وقت جو ہے اس کو پا لیا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھ کے باقی نماز پڑھے ہی نہ، مطلب یہ کہ اگر اس کو اتنی فرصت بھی مل گئی کہ ایک رکعت اس نے غروب شمس سے پہلے پڑھ لی تو نماز مکمل کر لے، گویا کہ اس نے وقت پا لیا اور اس کی نماز صحیح ہے۔ وقت ضرورت سے کیا مراد ہے؟ وقت ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز سے کسی انتہائی ضروری کام میں مشغول ہو گیا، جیسا کہ کسی کے زخم کو مرہم کرنا وغیرہ، اس کے لیے اس مجبوری کی صورت میں سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھ لینا قابل قبول ہے، یعنی اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز مؤخر ہوئی ہے، لیکن جان بوجھ کر اس وقت تک نماز کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے۔ سورج کے زرد ہونے سے پہلے جب سورج بالکل صاف ہو، چمک رہا ہو اور بلندی پر ہو تب عصر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نوٹ: نصف رات یا آدھی رات کا ٹائم معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر صادق طلوع ہونے کے وقت کا حساب کریں، سورج طلوع ہونے کا نہیں، فجر صادق طلوع ہونے کے وقت کا حساب کریں اور اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں۔ ان کے درمیان والے گھنٹے کا نصف آدھی رات کا وقت شمار ہوگا، یعنی آپ برابر گھنٹے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اور جو درمیان والا گھنٹہ ہے اس کو ہاف کر دیں، تو یہ ہاف گھنٹہ جو ہے یہ آدھی رات کا وقت یہاں ختم ہو جائے گا، اگلا ہاف گھنٹہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے مجبوری کے۔ تو درمیان والے گھنٹے کا نصف آدھی رات کا وقت شمار ہوگا۔ مثلا اگر سورج شام کے 5 بجے غائب ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور فجر کی اذان صبح 5 بجے ہوتی ہے تو اس میں 11 بجے کا وقت آدھی رات کا وقت ہوگا، تو اس میں 11 بجے کا وقت جو ہے وہ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت فجر ثانی یا فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک ختم ہوتا ہے یا اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ فجر صادق سے مراد وہ سفیدی یا روشنی ہے جو مشرق سے آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ فجر صادق سے مراد وہ سفیدی ہے یا روشنی جو مشرق سے آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور فجر کاذب یا پہلی فجر سے مراد فجر صادق سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ فجر ہے جو فجر صادق سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً ظاہر ہوتی ہے آسمان میں، اور انہیں علماء نے فرق کرنے کے لیے دونوں میں کچھ چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1، اور یہ حدیث میں موجود ہے،
اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ فجر کاذب کو فجر کاذب کیوں کہتے ہیں؟ فجر کاذب کو فجر کاذب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کی تصدیق کر کے بندہ نماز پڑھنے لگ جائے تو فجر کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو جھٹلانا ضروری ہے، اس کو جھٹلانا ضروری ہے، مطلب اس کی تصدیق کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ واقعی یہ فجر صادق ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی فجر کی، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی کہ وہ فجر کاذب میں نماز پڑھ بیٹھے، اس دور کے اندر یہ مطلب ٹائم اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو یہ چونکہ فجر صادق سے کچھ متشابہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے۔ پیڑیے کی دم کی طرح لمبائی کی صورت میں مشرق سے مغرب کی جانب پھیلتی ہے، مشرق سے مغرب کی جانب پھیلتی ہے، جبکہ فجر صادق چوڑائی کی صورت میں شمال سے جنوب کی جانب پھیلتی ہے، یہ فرق ہے۔ فجر کاذب جو ہے یہ مشرق سے مغرب کی جانب جاتی ہے، لیکن بالکل باریک جیسے بیڑیے کی دم ہوتی ہے، اس طرح کر کے اس صورت میں جاتی ہے، جبکہ فجر صادق جو ہے یہ چوڑائی کی صورت میں چوڑی ہوتی ہے، بالکل دم کی طرح نہیں ہوتی، بالکل چوڑی ہوتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی جانب آتی ہے، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں، مدینہ سے مکہ کی جانب، یہ شمال اور یہ جنوب اس انداز میں، ہمارا یہ شمال اور جنوب ہے لیکن میں مدینے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ شمال سے جنوب کی جانب جاتی ہے، جبکہ فجر کاذب جو ہے مشرق سے مغرب کی جانب پھیلتی ہے۔ فجر کاذب کے وقت مکمل اندھیرا ہوتا ہے، فجر کاذب کے وقت مکمل اندھیرا ہوتا ہے، کچھ مدت کے لیے روشنی آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، جبکہ فجر صادق کے وقت بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ روشنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ فجر کاذب میں اضافہ نہیں ہوتا، ایک دم آتی ہے روشنی اور پھر غائب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو فجر صادق سمجھ کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو 1 گھنٹہ پہلے فجر سے طلوع ہوتی ہے، لہٰذا اس میں فرق کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ روشنی ہوتی ہے۔ فجر صادق آسمان کے ساتھ بالکل متصل ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے جو فجر صادق ہے یہ آسمان کے بالکل اندر آپ کو نظر آئے گی روشنی، اور اس کے اور آسمان کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، جبکہ فجر کاذب آسمان سے جدا ہوتی ہے، منقطع مانا جدا ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کچھ فروق ہیں 3 تقریباً جو علماء نے بلکہ احادیث کے اندر یہ بیان ہوئے ہیں کہ ان سے ہم جو ہے وہ فجر صادق اور فجر کاذب میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز عصر کا اختیاری اور افضل وقت کون سا ہے؟ نماز عصر کا اختیاری اور افضل وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز عصر کا اضطراری وقت غروب شمس تک ہے، مجبوری کا وقت، اور اس کی دلیل رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے عصر کی نماز کی 1 رکعت غروب شمس سے پہلے پا لی، فقد ادرک العصر، اس نے گویا کہ عصر کا وقت پا لیا، اس نے گویا کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ پا لیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی صورت میں عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکا اور غروب شمس سے پہلے 1 رکعت کا بھی اس کو ٹائم مل گیا ہے تو اپنی نماز مکمل کر لے، کیونکہ اس نے گویا کہ نماز عصر کا وقت پا لیا ہے۔ اور اگر اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ کہتے کہ اس وقت تو نماز کا وقت ہے ہی نہیں، آپ وسلم روک دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس نے مغرب غروب شمس سے پہلے 1 رکعت کا وقت بھی پا لیا تو اس نے گویا کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ پا لیا۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ مجبوری کا وقت ہے، اس بندے کے لیے اجازت ہے جو بندہ کوئی کسی انتہائی مجبوری میں ہو، عذر میں ہو، کسی مشغولیت میں ہو، مصروفیت میں ہو، اس کو چھوڑ نہ سکتا ہو، جیسا کہ کوئی ڈاکٹر ہے مریض کا آپریشن کر رہا ہے، یا کوئی مریض کی مرہم پٹی کر رہا ہے، یا اور اس طرح کے ضروری کام ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کو اس وقت میں مجبوری کی صورت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جو انشاءاللہ نمازوں کو جمع کرنے کی صورت کے اندر پڑھیں گے، کہ بغیر مجبوری کے بھی بسا بغیر وہ عذر جو شریعت نے عذر بتائے ہیں، بارش کا آنا مثلا، یا جو ہے وہ سفر کے اندر یا جنگ کے اندر مثلا نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، تو بسا اوقات بغیر سفر اور بغیر خوف اور بارش کے بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، اس میں اگر کوئی عذر ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ہے مریض کا آپریشن کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں زور کے ساتھ اثر پڑھ کے نہ گیا تو آپریشن اتنا لمبا ہے کہ مغرب کے بعد فارغ ہوگا، اثر کا وقت جاتا رہے گا، تو وہ جمع کر سکتا ہے زور اثر کو، وہ جمع کر سکتا ہے زور اثر کو۔ تو اس طرح کی کئی اور صورتیں بن سکتی جس کو انشاءاللہ ہم نمازوں کو جمع کرنے کے مسائل اور احکام کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں مسئلہ ہے نماز عصر کا اختیاری اور افضل وقت کون سا ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا حدیث پڑھتے ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز عصر کا افضل وقت اور اختیاری وقت جو ہے
وہ نماز ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو یہ دو قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ نماز عصر کا اختیاری وقت ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہونے تک ہے، اور یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروانے کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے 2 دن امامت کروائی ہے، اور اس امامت کے اندر جبریل علیہ السلام نے ایک تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور دوسرا جو ہے وہ نماز کس کس وقت کے اندر پڑھنی ہے، نماز کس کس وقت کے اندر پڑھنی یہ بھی بتایا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نے اول وقت کے اندر نماز پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت کے اندر پڑھائی، اور جس نماز کا ایک ہی وقت ہے، کوئی دوسرا وقت نہیں، اس کو آپ نے دونوں دنوں کے اندر ایک ہی وقت میں امامت جو ہے وہ کروائی ہے، اور ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے، اور فرمایا کہ ان اوقات کے اندر تمہاری امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہیں، لہٰذا ان اوقات کے اندر نماز کو پڑھیں۔ تو اس حدیث میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں مجھے جبریل نے نماز پڑھائی جب ان کا سایہ ان کی مثل تھا، جب اللہ کے نبی کا سایہ ان کی مثل تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ فلما كان الغد، اگلے دن جب امامت کے لیے تشریف لائے جبریل امین علیہ السلام، فرماتے ہیں صلی بی الظہر، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، حین کان ظلہ مثلہ، جب میرا سایہ میری مثل تھا، یا ان کا سایہ جو ہے وہ ان کی مثل تھا، یعنی برابر تھا۔ وصلی بی العصر، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی، حین کان ظلہ مثلیہ، جب ان کا سایہ ڈبل ہو گیا، جب ان کا سایہ ڈبل ہو گیا۔ یہ سنن نبی داؤد ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ مرجوح ہے، اور وہ پہلی حدیث مسلم کی ہے اور بخاری کی ہے، وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، تو اس کا انشاءاللہ ہم آخر میں جا کے ذکر کریں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز عصر کا اختیاری اور افضل وقت جو ہے سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک، سورج کی روشنی زرد ہونے تک ہے، اس سے پہلے پہلے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث جو ہم نے ابھی لمبی حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ والشمس بیضاء نقیہ، والشمس بیضاء نقیہ، یا ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تک عصر کی نماز کا وقت ہے، اور یہ اختیاری وقت ہے۔ تو یہ قول مالکیہ کا مذہب ہے، حنابلہ سے ایک روایت ہے، اور بعض سلف صالحین کا قول بھی یہی ہے کہ عصر کی نماز کا اختیاری وقت ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک نہیں بلکہ سورج کی روشنی کے زرد ہونے سے پہلے پہلے تک۔ اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت تب تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، جب تک تو سورج جو ہے زردی مائل نہ ہو جائے، یا اس کی شعاعیں جو ہے وہ ماند پڑنا نہ شروع ہو جائے۔ راجح کیا ہے؟ نماز عصر کا اختیاری اور افضل وقت سورج کی روشنی کے زرد ہونے تک ہے۔ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام نے، ابن باز نے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے حافظ ابن قدامہ اور بعض علماء نے دونوں اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حدیث کے سائے کی دو مثل ہونے اور روشنی کے زرد ہونے کا وقت دونوں قریب قریب ہے۔ یعنی حافظ ابن قدامہ نے اور بعض علماء نے کہا کہ ان کو، چونکہ یہ حدیث جو ہم نے بعد میں پڑھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث میں بظاہر تعارض ہے، اس تعارض کا حل یہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے نا، اور جب سورج کی شعاعیں زرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو دونوں یہ قریب قریب ہیں، کوئی اتنا فاصلہ نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عملی طور پہ ان دونوں کی تطبیق ناممکن ہے۔ یعنی ہم نے عملی طور پہ اگر دیکھیں تو جب چیزوں کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے اور جب سورج زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بس اوقات پونے گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا فرق بنتا ہے، چیزوں کا سایہ ڈبل بہت بعد میں جا کے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں دونوں میں عملی طور پہ یہ تطبیق کرنا ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے حافظ ابن قدامہ جس علاقے کی بات کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اکثر علاقوں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ چیزوں کا سایہ ڈبل ہو اور سورج زرد ہو رہا ہو، بلکہ دونوں میں کافی آدھے پونے گھنٹے کا فرق تقریباً ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ نماز عشاء کا آخری وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ نماز عشاء کے آخری وقت اور انتہائی وقت میں اختلاف ہے، اس میں فقہائے کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور دو ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور قول دو ہیں، وہ یہ ہیں، پہلا قول یہ کہ نماز عشاء کا اختیاری وقت غروب شفق یعنی سرخی کے غائب ہونے سے لے کر تو اس میں پہلا قول یہ کہ نماز عشاء کا اختیاری وقت غروب شفق سرخی کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، اور وقت ضروری
یعنی ضرورت یا مجبوری کا وقت یہ طلوع فجر تک ہے، وقت ضروری یا آخری طلوع فجر تک ہے، یہ مجبوری کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں، وقت اضطرار آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آدھی رات سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے، فجر کی اذان تک آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام احمد سے ایک روایت ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم، اور ابن تیمیہ، شوکانی اور معاصرین میں سے ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ مجبوری کا وقت ہے، مجبوری کا وقت ہے عشاء اور فجر کے درمیان، عشاء کے لیے، عشاء کے لیے مجبوری کا وقت جو ہے وہ ہے۔ لیکن احناف جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک اس کے بعد کوئی مجبوری کا وقت نہیں۔ بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، وقت العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ رات کے آدھے حصے تک ہے، یعنی آدھی رات کے درمیان تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی ذکر کرتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں، اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کو لیٹ کیا آدھی رات تک، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، قد صلی الناس وناموا، لوگ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں دیگر علاقوں میں، وناموا، سو گئے، اما بے شک خبردار تم، انکم فی صلاۃ، نماز میں ہو، منتظرتموہا، جب تک تم انتظار میں ہو، جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے ہو تمہاری نماز ہی شمار ہو رہی ہے، یعنی گویا کہ تم نماز میں ہو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما انہ لیس فی النوم تفریط، کہ بے شک نیند میں کوئی کوتاہی نہیں، اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے، نیند اس پہ باری ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، اس میں تفریط نہیں، بلکہ کوتاہی تو اس میں ہے، الا من لم یصلی صلاۃ حتی یجیء وقت صلاۃ الاخری، جو بیدار ہونے کے بعد بھی، جو بیدار ہونے کے بعد یعنی جاگ جانے کے بعد بھی، اٹھ جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ دوسری وقت نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ یعنی سو جانے میں کوتاہی نہیں، کوتاہی اس میں ہے کہ آدمی اٹھ جانے کے باوجود بھی نماز کو اگلی نماز تک لیٹ کر دے، نماز کو اگلی نماز تک جو ہے وہ لیٹ کر دے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ استدلال انہوں نے کیا ہے۔ تو ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے ابتدائے وقت تک ہے، سوائے فجر کی نماز کے، کیونکہ اسے دیگر نمازوں کے عموم سے اجماع نے خارج کر دیا ہے، یعنی طلوع شمس سے اس کی انتہا ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ اچھا، یہاں دوسرا قول ہے کہ نماز عشاء کا وقت آدھی رات تک، اور اس میں وقت اختیار اور وقت اضطرار نہیں ہے۔ یہ بعض شافعیہ کا قول ہے، ابن حزم ظاہری اور معاصرین میں سے ابن عثیمین اور ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہی ہے کہ نماز عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں۔ وقت اختیار بھی یہی ہے، وقت اضطرار بھی یہی ہے، کوئی مجبوری کا وقت نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز کو قائم کرو رات کے اندھیرے سے، یعنی طلوع الشمس، سورج کے ڈلنے سے لے کر، سورج کے زوال سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کے وقت کے قرآن پڑھنا جو ہے یہ حاضر ہونے کا وقت ہے، اس میں فرشتوں کا حضور ہوتا ہے۔ اور وجہ استدلال یہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زوال شمس سے لے کر فجر تک کے اوقات کو بیان کیا ہے، فجر تک کے اوقات کو بیان کیا ہے۔ طلوع کی شمس سے مراد سورج کا ڈلنا، اور غسق اللیل سے مراد نصف آدھی رات۔ تو اس آیت کریمہ میں زوال شمس سے لے کر آدھی رات نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد فجر کو الگ ذکر کیا ہے۔ اگر جو ہے وہ عشاء کا وقت فجر تک جاتا ہوتا یا لے جانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ و قرآن الفجر کو ذکر نہ کرتے، بلکہ صرف یہ ذکر کر دیا جاتا لدلوک الشمس الی طلوع الفجر یا وقرآن الفجر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں غسق اللیل کے بعد قرآن الفجر کو الگ ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسق اللیل کے بعد طلوع فجر تک ایسا وقت ہے جہاں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ استدلال ہے ان کا، کیونکہ اس سے قبل اور متصل بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث میں بھی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صاحب نے فرمایا، وقت العشاء الی نصف اللیل الاوسط، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے باب کی، کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات کے درمیان تک۔ گزشتہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے تو اس کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے۔
ان کے ہاں درجہ بالا دلائل اختیاری اور اضطراری وقت کے نہیں بلکہ عشاء کی وقت ابتدا اور انتہا کے ہیں، اضطراری وقت اس میں نہیں۔ لیکن راجح بات یہ ہے، پہلا قول راجح ہے کیونکہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اور ابو قتادہ کی حدیث کیا ہے؟ اما انه ليس في النوم تفریط انما التفریط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى، کہ اس میں کوتاہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ سو جائے، بلکہ کوتاہی تو اس میں ہے کہ بندہ اٹھ جانے کے بعد بھی اگلی نماز تک نماز کو لیٹ کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں، اس کا مطلب اگلی نماز تک مجبوری میں لے جانا جائز ہے۔ یہ حدیث واضح، میرے خیال میں اس حدیث کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی اشکال نہیں رہ جاتا، اشکال جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، اب مسئلہ ہمارا چل پڑا ہے انتہائی گمبھیر، انتہائی بڑا مسئلہ جو پاک و ہند کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے فجر کی نماز کے وقت کا، کہ کیا فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے یا کہ ہمارے حنفی بھائیوں کی طرح خوب چٹا کر کے سفید کر کے خوب روشنی کر کے پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ اختلافی مسائل میں سے ہمارے ہاں، اس وجہ سے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس مسئلے میں دو قول ہیں، امت ایک طرف ہے اور احناف ایک طرف ہے۔ پوری امت کا، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، روشنی خوب سفیدی کر کے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے والا ہو جاتا ہے، بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تب، اور بسا اوقات آپ تصور کریں، یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ خوب سفیدی کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور سنت کے مطابق 30 یا 60 آیات قرآن کریم کی پڑھیں، تو مجھے بتائیں سورج طلوع ہونا تو کیا بات ہے، بلکہ سورج طلوع ہو کر بھی میرے خیال میں بلند ہو جائے گا آسمان تک۔ اگر ہم احادیث نبی کریم علیہ السلام کی قراءت اور اللہ کے نبی کا جو سنت طریقہ ہے آیات پڑھنے کا، آپ 30 سے 60 آیات تک پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، تو آپ ذرا 30 سے 60 آیات پڑھیں، اور پھر جہاں ہمارے حناف بھائی نماز کا آغاز کرتے ہیں غیر رمضان میں، اس وقت سے آپ نماز شروع کریں، ذرا دیکھیں گھڑی کہ اس وقت سورج کتنی دیر ہوگی طلوع ہونے کو۔ سورج طلوع ہونا کیا بات ہے، بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح مطلب کہ اتنی لمبی قرات کریں تو اس وجہ سے وہ 5-10 آیتیں پڑھ کے چلیں بھی یا لمون تالمون یا لمون تالمون کر کے، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے آئمہ بنائے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں، یعنی ان کو 2-4 صورتیں آتی ہوتی ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے وہ جلدی جلدی میں کر کے نماز فجر ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ گویا کہ اللہ معاف کرے، یعنی ہم جہالت میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر کے تقلید کی طرف جاتے ہیں، اور یہ تقلید کے ہی نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ جو ہے وہ لمبی قرات کرنا نصیب نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز میں زیادہ پڑھنا چاہیے اور وہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ زیادہ پڑھیں گے تو سورج طلوع ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی اتنی زیادہ قرات کرتے تھے۔ آئیے ذرا ہم جو ہے وہ اس مسئلے سے ذرا وہ جو جس کو کہتے ہیں نا پردہ ہے اس کو چاک کرتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی اور ہم لوگ جو ہے اس کے مقابلے میں کہاں ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے اس کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، اور یہ جمہور کا قول اور تمام فقہا کا سوائے احناف کے۔ ان کی دلیل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کانا یصلی صبح، آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے بغلس، اندھیرے میں۔ کوئی بندہ بتائے کہ غلس کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ جتنی بھی ڈکشنریز ہیں عربک اور جو معاجم ہیں اور جو ہے وہ غریب الحدیث کتابیں ہیں اس سے متعلق، آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں غلط غین لام سین اس کا معنی دیکھیں کیا ہے۔ کیا مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بھی ایسا ڈکشنری، عربک ڈکشنری یا لغت یا موجم جو ہے وہ لکھنے والا امام ہوگا جس نے کہا ہوگا غلط سے مراد خوب روشن کر کے، خوب روشنی ہے یا خوب چمک ہے؟ تو کہتی ہیں کہ کانا یصلی صبح، اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھاتے تھے، فینصرفنا نساء المؤمنین، تو مومنوں کی جو بیویاں ہوتی تھیں، عورتیں، وہ نماز پڑھ کے پھرتی تھیں، حالت یہ ہوتی تھی کہ نماز کے بعد بھی لا یعرفنا من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون ہے، او لا یعرف بعضهن بعضا، بعض کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں والصبح کانو، اور صبح کی نماز کانو صحابہ، او کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی علیہ السلام یصلیھا بغلس، اندھیرے میں پڑھتے۔ صحابہ کرام کا بھی عمل یہ تھا، اللہ کے نبی کا عمل بھی یہ تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔
دوسرا قول یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرا ختم ہو جانے کے بعد صبح کی روشنی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور یہ احناف کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا، آئیے ذرا دلائل دیکھتے ہیں اور فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہاں کیا مراد ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرما رہے تھے اسفروا بالفجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، فجر کو خوب واضح کر کے پڑھو، سفید کر کے پڑھو، فإنه أعظم للأجر، کیونکہ یہ اجر میں اضافے کا سبب ہے۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی نسائی کی ہے، اور جو گزشتہ حدیث ہیں وہ بخاری مسلم کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ حدیث کی ذرا صحت اور اس کے درجات کو بھی دیکھیں کہ پہلی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ ترمذی اور نسائی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں جب ہم صحت کا درجہ دیکھتے ہیں تو بخاری مسلم کی حدیث کا درجہ پہلے نمبر پر ہے، اور اس وجہ سے جب دو حدیث کا بظاہر ٹکراؤ ہو، تعارض ہو، تو ہم پہلی بات جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر جمع ممکن ہو تو پھر ہم جو زیادہ صحیح حدیث ہیں ان کو مقدم کریں گے۔ اگر حالانکہ یہاں تعارض نہیں ہے، تعارض صرف ان کے ہاں ہے جو تقلید کی روش میں جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں، لیکن جو مقلد نہیں۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے دوسرے قول پر، تو دوسرا قول یہ ہے کہ نماز فجر اندھیرا ختم ہو جانے کے بعد خوب سفیدی میں پڑھنی چاہیے، اور یہ افضل ہے، یہ احناف کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل ایک تو حضرت رافع بن خدیج کی حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ خوب صبح کر کے پڑھو حتیٰ کہ یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہو۔ تو اس کا میں بات کر رہا تھا کہ یہ حدیث ترمذی نسائی کی ہے، جبکہ پہلی حدیث بخاری مسلم کی ہے، لیکن اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں، اور جب جواب آ جائے تو میرے خیال میں اس حدیث کو ہمیں پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں جب عمل ہو رہا ہو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ فجر کے طلوع ہونے کی خوب تسلی اور یقین کر لو، کیونکہ امکان ہے کہ وہ فجر صادق نہیں بلکہ فجر کاذب، یہ مراد ہے۔ اسفروا بالفجر کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ خوب چٹا کر کے پڑھو، خوب سفید کر کے پڑھو، خوب جو ہے وہ حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خوب فجر کے طلوع ہونے کا یقین کر لو کہ فجر صادق ہے، فجر کاذب نہیں۔ میں نے اس وجہ سے اس مسئلے سے پہلے فجر صادق اور فجر کاذب کی وضاحت کر دی ہے، اور دونوں میں فرق بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ فجر کاذب میں نماز پڑھ لیتے تھے غلطی سے، اور بعد میں ان کو دہرانا پڑتی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسفروا بالفجر، خوب فجر کے طلوع ہونے کا یقین کر لیا کرو، تسلی کر لیا کرو، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ فجر صادق ہے، فجر کاذب نہیں ہے، کیونکہ فجر کاذب میں بھی ایک دفعہ سفیدی آتی ہے، تو کہیں تم نماز نہ پڑھ لو، تو اس کو جانے کے بعد دوسری فجر آنے کا یقین کر لو، پھر فجر پڑھا کرو، اور یہ اجر کے لیے زیادہ جو ہے وہ باعث اجر اور اضافے کا سبب ہے۔ اور ایسا بعض صحابہ کرام کے ساتھ ہوا بھی کہ انہوں نے فجر کاذب میں نماز پڑھ لی، پھر ان کو دہرانی پڑی نماز، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں شروع کرو اور قرات اتنی لمبی کرو کہ خوب صبح ہو جائے، اور یہ اجر کا باعث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر صاحب عقل یہ دونوں تو یہ ہاتھ سمجھتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ٹکرا رہی ہو حدیث کے ساتھ، دونوں جواب درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوب فجر صادق کی تسلی کر لو، یقین کر لو، یہ مراد ہے اسفروا بالفجر کا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم نماز کو فجر صادق کے آغاز میں شروع کرو، اتنا لمبا کرو کہ اچھا کہ خوب روشنی ہو جائے، اور یہ تمہارے لیے اجر میں اضافے کا سبب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز فجر میں جتنی زیادہ قرات کریں گے، آیات زیادہ پڑھیں گے، اتنا اجر زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ یہ جواب مزے کی بات یہ ہے امام طحاوی حنفی نے دیا ہے، یہ دونوں جواب امام طحاوی نے دیے، حالانکہ وہ حنفی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ دو جواب دیے، اور جمہور علماء کرام نے ان کی موافقت کی۔ دوسری دلیل یہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود ہے۔ میں نے آپ کو پہلے شاید یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جب بخاری مسلم میں خالی عبداللہ صحابی کا ذکر آئے، اس کے پیچھے یا آگے کوئی سیاق و سباق میں اشارہ نہ ہو کہ کون سے عبداللہ ہے، تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتھا، کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ ان کی دوسری دلیل ہے، یہ ان کی دوسری دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ خوب روشن کر کے نماز پڑھنی چاہیے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے، یہ ان کی دوسری دلیل ہے۔ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو صلی صلاۃ، آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو بغیر میقاتھا، اس کے وقت کے علاوہ، لیکن یہ مطلب نہیں حدیث کا جو سمجھا جا رہا ہے،
اس کے اول یعنی افضل وقت کے علاوہ، الا مگر صلاتین، دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا ایسے وقت میں جس میں پہلے آپ نہیں پڑھتے، وصلی الفجر، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی قبل میقاتھا، اس کے وقت سے پہلے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اصل تو خوب روشن کر کے پڑھتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے نبی نے پہلے پڑھی ہے، اس کا مطلب اول وقت میں پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اول وقت میں آپ نہیں پڑھتے، یہ انہوں نے دلیل دی، یہ دلیل۔ لیکن وجہ اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو لیٹ کر کے نماز پڑھنا تھا، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین پہ مقدم کیا اس کو۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اس حدیث میں خوب روشنی میں فجر کی نماز پڑھنے والوں کی دلیل نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن طلوع فجر ہوتے ہی نماز پڑھ لی، جبکہ باقی دنوں میں آپ تھوڑا سا لیٹ کرتے تاکہ خوب تسلی ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی، یعنی آپ فوراً طلوع فجر کے بعد شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ آپ تھوڑا وقفہ کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی اذان کے بعد نماز کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا 10 منٹ کا، تو آپ اتنا وقفہ کرتے تھے تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ فجر ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ فجر کے وقت سے پہلے ہی آپ نے نماز پڑھ لی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں خوب روشنی میں نماز پڑھنے کی تو کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن طلوع فجر ہوتے ہی نماز پڑھ لی، جبکہ باقی دنوں میں آپ تھوڑا سا لیٹ کرتے تھے۔ راجے آپ کے سامنے دلائل موجود ہیں، راجے قول کے مطابق قوت کی دلائل کے پیش نظر اور دلائل کے واضح ہونے کے پیش نظر جمہور علماء امت کا قول راجح ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا شروع کرنا چاہیے اور قرات اتنی لمبی کرنی چاہیے تاکہ خوب سفیدی ہو جائے یا روشنی ہو جائے یا روشنی کے قریب قریب ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ تھے ہمارے نماز کے چند احکام اور مسائل اور نمازوں کے اوقات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ بقیہ جو اس حوالے سے حدیث ہے ان کو ہم اگلے لیکچرز میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔